ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہمیں یاد کرائے گا برہان کون سی دلیل ہوتی ہے. برہان وہ دلیل ہوتی ہے جس کے نہ صغرے پہ اٹیک ہو نہ کبرے پہ اٹیک ہو. تواڈے اتوں پئیاں لنگنیاں تساں سمجھ کوئی نہیں آنی. وہ گل ہوئی ہے جی صغرا کبرا اس آکھیا دو کڑیاں سن کی دے نام صغرا سی تے دوئی نام کبرا سی. اے اس طرح جس طرح تساں دیہاتاں والیاں پتہ ہے نا کتھونی نمبر اتنی کھانا نمبر اتنا کھانا کاشت فلانا فلانا. اس طرح ہن ساڈی فیلڈ ہے نا جی. تو برہان ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں, یہ علماء خیر ان کو ہے ہی ہے ذہن میں, جس کے نہ صغرے کو رد کیا جا سکے نہ کبرے کو رد کیا. مثال میں دیتا ہوں, یہ انسان ہے, جو انسان ہے وہ حیوان ہے. توجہ ہے, تو دلیل بنے گی یہ حیوان. اے تساں حیوان نہیں میں تسی آنکھوں تکیا نے آج مولویاں وان بڑھا گیا ہے. یہ حیوان کا مطلب ہوتا ہے جو کھائے پیے, جو ہرون جسمن نامی حساس متحرک بالارادہ, جو جور ہو, جس کا جسم ہو, حصیں رکھتا ہو, اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہو, اس کو حیوان کہتے ہیں. چلو یہ گل اونج پھر تو آنکھ سے تکو کے دلیل دیتی سا تو میں پھر کوئی اور چینج کر لیتا ہوں. نہیں یار ادھر تھوک کا سودا ہے, کوئی کیا مسئلہ بننا ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں دلیل چینج کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ قاری صاحب ہے, جو قاری ہے وہ اللہ کا پیارا ہے. تو اچھا اب دلیل کیا بنے گی؟ ایک قاری ہے تو جیڑا قاری ہے او تو پھر کیوں سی اے اللہ دا پیارا. یہ جو آخر میں ہم نے نکالا نا اس کو کہتے ہیں رزلٹ, اس کو کہتے ہیں دلیل. اور ایسی دلیل کہ جس کے مقدمے, جو پہلا مقدمہ ہے نا کہ یہ قاری ہے, یہ ایک مقدمہ ہے. دوسرا مقدمہ ہے جو قاری ہے وہ اللہ کا پیارا ہے. یہ دو مقدمے ہیں. پہلے کو کہتے ہیں صغرا, دوسرے کو کہتے ہیں کبرا. تو برہان وہ ہوتی ہے کہ جس کے نہ صغرے کو رد کر سکیں, جس کے نہ کبرے کو رد کر سکیں. یہ قاری ہے, بالکل ہے جی, ساروں کو پتہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں روزانہ. یہ قاری اور قاری اللہ کا پیارا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے. تو اب اس کے نہ صغرے پہ اٹیک نہ کبرے پہ اٹیک. لیکن یہ دلیل ہے طاہر صاحب کے اللہ کے پیارا ہونے پر. ایک دلیل ہے جو طاہر صاحب کے اوپر ہے, اور یہ دلیل میں نے بنائی ہے. ممکن ہے کہ کل آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے نہیں جی نہیں یہ معاذ اللہ, اللہ نہ کرے, شاید آپ میں سے کوئی کہہ دے وہ جی یہ تو قاری نہیں ہے, حالانکہ ایسا نہیں کہ نہیں یہ قاری نہیں ہے, تو ممکن ہے میری دلیل کو رد کرے. تو لیکن سنیے, اللہ نے یہاں دو چیزیں بیان کی, ایک کہا قد, دوسرا کہا برہان. قد کی تحقیق ہو گئی, برہان پھر اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے نہ مقدمے کے پہلے حصے کو رد کیا جا سکے نہ دوسرے کو رد کیا جا سکے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محمد کو دلیل بنایا. یا اللہ کس پر؟ کہا اپنے وجود پر, اپنی ذات پر, اپنی قدرت پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ. تو برہان ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کو رد کوئی نہیں کر سکتا. تو لوگوں, میرا مالک فرماتا ہے میرا محمد جب آیا تو دلیل بن کے آیا. تو پتا چلا میرا نبی جب آیا تو دلیل تھا, اور جس کا آنا اتنا مضبوط ہے, اور جس کی ولادت اتنی باسعادت و باکرامت و معرفت و باعظمت ہے, اور جس کا آنا خدا کے وجود پر دلیل ہے, ذرا خود بتاؤ اس کی نبوت کا اعلان کرنا کتنی بڑی دلیل ہوگی, اس کا عرش پہ جانا کتنی بڑی دلیل ہوگی, اس کا مکے میں قرآن سنانا کتنی بڑی دلیل ہوگی, اس کا مدینے میں اپنے غلاموں کے سامنے اللہ کے دین کی اعلان کرنا کتنی بڑی دلیل ہوگی. تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے, کون ہے؟ برہان, دلیل. ادھر سے پتا چلا
جو میلاد کو بیان کرتا ہے نا جی، اے کوئی اور کم نہیں کرتا، اے بھی توحید بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ بھائی میلاد میرے نبی کا یہ دلیل ہے. میں نے کیا کہا؟ میلاد میرے نبی کا یہ اونچا اونچا میلاد میرے نبی کا دلیل ہے. کس پر؟ توجہ کرو، میرا نبی دلیل ہے اللہ کے وجود پر. تو اب میرا نبی آیا، اللہ کہتے ہیں آیا تو دلیل تھا. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ آیا سونا تے جہان سارا سجدہ گیا، سبحان اللہ. آیا سونا تے جہان سارا، وہ بھوکا جتھے بھی سی کوئی اتھے رجدا گیا، بھوکا جتھے بھی سی کوئی اتھے رج. آیا آمنہ دلال، آیا آمنہ دلال، آیا آمنہ دلال لے کے رحمتانو نال. بوا کافران دے کفر والا بجدا گیا، بوا کافران دے کفر والا. معلوم ہوا جو نبی کے آنے کو بیان کر رہا ہے وہ توحید کے خلاف نہیں، وہ توحید ہی کا کام کر رہا ہے. ادھر سے پتا چلا کہ پکا توحیدی تو ہوتا ہی میلادی ہے. اگر تو میرا اللہ کہتا کہ میرا نبی 40 سالوں کے بعد میرے وجود پر دلیل ہے تو ہم کہتے، ہم لوگوں کو روک دیتے خبردار یہ نبی کا بچپن بیان مت کرو، نبی کی ولادت بیان مت کرو، نبی کا آنا بیان مت کرو، نبی کی خلقت بیان مت کرو، نبی کا موسیٰ کے دور میں جلوے گھرما ہونا بیان مت کرو، آدم کا دور بیان مت کرو. کیونکہ اللہ کے وجود پر دلیل میرا نبی 40 سال کے بعد بنا، لہذا 40 سال کے بعد کی زندگی کو بیان کرو تاکہ توحید کی خدمت ہو سکے، دین کی خدمت ہو سکے. تو لوگوں جب میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا یار آیا تو میرے وجود پر دلیل تھا، میری توحید پر دلیل تھا، میری عظمت پہ دلیل تھا. تو اب جو نبی کے آنے کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کے دین کے بچانے کی بات کرتا ہے، توحید کے پھیلانے کی بات کرتا ہے، اپنے مالک کو منانے کی بات کرتا ہے. سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا لا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا. میرا نبی آیا تو رب کے وجود پر دلیل دلیل دلیل. اب سمجھ آئی کہ میرے نبی کو کعبے نے سجدہ کیوں کیا ہے. میرے رسول کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک کعبہ ہلنے لگ گیا، کعبہ جھومنے لگ گیا. میں نے دیکھا کہ اچانک کعبہ گر گیا، میں نے دیکھا کہ اچانک کعبہ نیچے گر گیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اللہ کا گھر نیچے گر گیا ہے. فرماتے میں نے پھر پلٹ کے دیکھا کعبہ کھڑا ہو گیا ہے. علامہ حلوی فرماتے ہیں فتزلزلت الکعبۃ ولم تسکن ثلاثۃ ایام ولیالیہن. اے کعبہ اللہ کا گھر ہو کر پورے 3 دنوں تک رقص کرتا رہا، جھومتا رہا، جھومتا رہا. 3 دن 3 راتیں یہ سجدے میں گر گیا. جناب عبد المطلب